السلام علیکم عزیز طلبہ، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال تفہیم اردو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کے حصہ معروضی میں شامل ایک سوال مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال دیکھیں گے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور اگر آپ یہ لیکچر بغور دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے 5 میں سے 5 نمبر یعنی اس میں آپ ان کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، تو پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر کی تعریف ایک ایسا اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں، مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا میں نے مثال دیا ہے، لینا سے لیا ہے، لے گا، لیتا ہے، وغیرہ۔ اردو میں مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ ہوگا۔ مصدر کے حوالے سے ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس سے کسی زمانے کا اظہار نہیں ہوگا۔ مثلا لینا سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات ماضی میں کہی گئی ہے، حال میں یا مستقبل میں۔ تو مصدر کے بارے میں میرے خیال میں آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ 2-3 باتیں، زمانے کا اظہار نہیں ہوگا، اور نشانی آخر میں نون الف نہ ہوگا، اور تیسری بات کہ یہ خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے اس کی فعلی حالتیں ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ بطور امدادی افعال استعمال ہے تو فعل ایسا کلمہ جس میں کسی زمانے کا جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا لکھا، کام۔ ظاہری سی بات ہے کہ لکھا سے اشارہ ماضی کی طرف ہے، لکھتا ہے حال ہے، لکھے گا مستقبل۔ میں نے مثالیں دی ہیں۔ اچھا، اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مصدر اور فعل میں فرق کیا ہے۔ وہ فرق ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن میں نے واضح کرنے کے لیے دوبارہ لکھ دیا ہے کہ مصدر میں کسی زمانے کا اظہار نہیں ہوگا، لیکن فعل سے زمانے کا اظہار ہوگا۔ یعنی فعل سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بات ماضی میں کہی گئی ہے، حال میں کہی گئی ہے یا مستقبل میں کہی گئی ہے۔ لیکن مصدر کے حوالے سے ہم مصدر کو سامنے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے۔ اچھا، اب امدادی فعل کیا ہے؟ امدادی فعل کی طرف ہم چلیں گے۔ امدادی فعل ایسا فعل جو اصل فعل کے ساتھ مل کر اس کے معنی میں زور، وسعت یا حسن و خوبی پیدا کر دے، امدادی فعل کہلاتا ہے۔ امدادی فعل کو معاون فعل بھی کہا جاتا ہے، اور امدادی فعل مصدر سے ہی بنایا جاتا ہے۔ یعنی مصدر کی جو فعلی حالتیں ہیں وہ امدادی فعل کہلائیں گی۔ جیسے ہم نے کہا کہ لینا مصدر ہے، لینا سے لیا تھا، لیتا ہے، لے گا وغیرہ، یہ امدادی فعل کی مختلف شکلیں ہیں۔ یا پڑھنا سے پڑھا تھا، پڑھا ہے، پڑھے گا۔ یعنی مصدر کو جب فعلی حالت میں ہم ڈھال دیں گے وہ امدادی فعل کہلائے گا۔ اب تینوں جو ہمارے اہم اجزاء تھے، عناصر تھے یا الفاظ تھے، کلمات تھے، ان کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ مصدر کیا ہے، فعل کیا ہے، اور امدادی فعل کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ سے یعنی MCQs طرز پر سوال کیا جاتا ہے،
آپ نے ایک جملے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے درست جملہ کون سا ہے، کس جملے میں مصدر کا بطور امدادی فعل درست استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے صرف 3 باتیں، 3 اصول اگر آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں تو آپ جملے کا غلط انتخاب کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اصول دیکھ لیجئے کہ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جملہ دیا گیا ہے اس میں افعال 2 ہوں، یعنی بنیادی فعل ہو اور امدادی فعل جسے ہم معاون فعل بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ جملہ درست ثابت ہوگا جس میں 2 افعال موجود ہوں۔ اگر کسی جملے میں ایک فعل ہے تو آپ اسے یعنی نکال دیں گے، وہ MCQs میں وہ درست ہو ہی نہیں سکتا، آپ اسے الگ کر دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اصل فعل یعنی بنیادی فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی حرف موجود نہیں ہوگا۔ اگر ان کے درمیان کوئی حرف آتا ہے تو وہ جملہ بھی غلط تصور ہوگا۔ اور تیسرا اصول یا تیسری چیز وہ یہ ہے کہ عموماً اکثر صورتوں میں جو امدادی فعل ہے وہ اصل فعل کے بعد آئے گا، لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے۔ بعض اوقات یعنی بنیادی فعل بعد میں اور امدادی فعل پہلے آ جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کے پاس پہلے 2 اصول موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں 2 افعال موجود ہوں اور دوسرا یہ کہ دونوں کے درمیان کوئی حرف موجود نہ ہو تو وہ جملہ درست تصور ہوگا۔ اب اس کو آپ یعنی کہ مثال کی شکل میں سمجھیں، بہت آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ 3 جملے ایک مصدر سے ہم نے لیے ہیں، ان میں سے آپ نے درست جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ مثلا لینا ہمیں مصدر دیا گیا ہے، اس کو بطور امدادی فعل ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ پہلا جملہ ہے اس نے قلم لیا، اب دوسرا جملہ ہے اس نے خط لکھ لیا ہے، اور تیسرا جملہ ہے میں نے چائے لی۔ اب اس میں سے آپ نے یہ 3 اصول ہی دیکھنے ہیں۔ جو جملہ ان تینوں اصولوں پر پورا اترتا ہے وہ جملہ درست ہوگا۔ پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ کس جملے میں 2 افعال موجود ہیں، یعنی اس نے قلم لیا، لیا تو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ امدادی فعل ہے، لیکن اصل فعل موجود نہیں ہے، بنیادی فعل جسے ہم کہتے ہیں کام، دوسرا فعل ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا دوسرا جملہ ہے اس نے خط لکھ لیا، لکھنا کام ہے اور لینا کی فعلی حالت لیا، یعنی اس میں اصل فعل بھی آ رہا ہے اور امدادی فعل بھی آ رہا ہے۔ چلو تیسرے جملے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے چائے لی۔ اب اس میں بھی لینا سے لی تو آ رہا ہے لیکن دوسرا فعل موجود نہیں ہے۔ مراد یہ کہ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے پہلے اصول پر پورا اترتا ہے۔ اب ہم نے دوسرے اصول پر اسے پرکھنا ہے کہ کیا اس میں 2 افعال تو استعمال کیے گئے ہیں، کیا ان کے درمیان کوئی حرف آیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنا کام ہے، بنیادی فعل ہے، اور لینا سے لیا امدادی فعل ہے۔ لکھ لیا یعنی دونوں کے درمیان کوئی حرف بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری شرط پر بھی یہ جملہ ہمارا پورا اترتا ہے۔ اور تیسری شرط ہم دیکھیں گے، یعنی اس میں تیسری لازمی بھی نہیں ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امدادی فعل ہوگا، میں نے آپ سے کہا مصدر سے بنے گا، مصدر لینا ہے تو لیا امدادی فعل ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر جو بنیادی فعل ہے وہ پہلے آئے گا اور امدادی فعل بعد میں آئے گا۔ وہی ہوا ہے کہ لکھنا بنیادی فعل ہے وہ پہلے ہے اور لیا بعد میں ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے ہمارا درمیانہ جملہ،
یہ تینوں شرائط پر، تینوں اصولوں پر پورا اترتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا درست جملہ یہی ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو انتخاب کرنے میں۔ پڑھنا مصدر ہے، اس کو بطور امدادی فعل ہم نے استعمال کرنا ہے، تو وہی 3 جملے۔ کاغذ میرے پاس پڑا ہے، وہ گر پڑا، قلم وہ پڑی ہے، تیسرا جملہ۔ اب پہلے جملے میں وہی پہلا اصول دیکھنا ہے، یا ان میں سے ہم نے وہ جملہ منتخب کرنا ہے جس میں 2 افعال آ رہی ہوں۔ تو میرے پاس پڑا ہے، اس میں پاس کوئی فعل تو نہیں ہے، کام کو کہتے ہیں، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ فعل کیا ہے، مطلب اس میں ایک فعل آ رہا ہے، پڑھا، امدادی فعل پڑھنا سے۔ اچھا، یہ جملہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو ہم نے کراس کر دیا ہے۔ دوسرا، وہ گر پڑا، گرنا فعل ہے، ظاہری سی بات ہے، پھر پڑھنا، پڑھنا سے پڑھا، یعنی 2 فعل آ رہے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ پہلے اصول پر یہ جملہ پورا اترتا ہے۔ اور پھر آخری ہے قلم وہ پڑی ہے، تو اس میں بھی پڑی ہے ایک فعل ہے، تو یعنی یہ دونوں جملے کراس ہیں، اور پہلا درمیانہ جملہ جو ہے نا ہمارے پہلے اصول پر پورا اتر رہا ہے۔ اب دوسرا اصول دیکھیں تو وہی ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی گرنا اور پڑھنا کے درمیان کوئی حرف بھی استعمال نہیں ہو رہا، اور پڑھنا گرنا سے تیسرے اصول کے مطابق بعد میں بھی آ رہا ہے، تو مراد یہ کہ ہمارا درمیانی جملہ درست ہے۔ یعنی جملوں کے انتخاب میں آپ نے یہی 3 اصول ذہن نشین کرنے ہیں، جو جملہ ان تینوں اصولوں پر پورا اتر رہا ہے وہ جملہ آپ کا درست جملہ ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پر ٹک کرنا ہے۔ پہلی بات وہی کہ 2 افعال ہوں، دوسری بات دونوں ساتھ ساتھ ہوں، ان کے درمیان کوئی حرف نہ آئے، اور تیسری بات عموماً یعنی امدادی فعل بعد میں اور بنیادی فعل جو ہے، اصل فعل جو ہے وہ پہلے آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ نے پہلے دونوں اصولوں کو دیکھ لینا ہے۔ اگر 2 افعال موجود ہیں اور دونوں افعال کے درمیان کوئی حرف بھی موجود نہیں ہے تو مراد وہ جملہ آپ کا بالکل درست ہے۔